لبرل لوگ کہتے ہیں کہ مسلمان ہونے کے بعد اسلام کے سارے احکام کو اپنانا ضروری نہیں، جس میں انسان اپنے لیے تنگی محسوس کرے اسے چھوڑ بھی سکتا ہے، کہ قرآن کہتا ہے لا اکراہ فی الدین۔ آپ کیا فرماتے ہیں؟ قرآن میں یہ بھی تو ہے ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ۔ ہم لبرل کی مانے ہیں، قرآن کریم کی مانے لا اکراہ فی الدین کے معنی کیا یہ ہے کہ جب من ہو تو نماز پڑھو، جو نہیں پڑھتا تو اس کو مت سمجھاؤ۔ حالانکہ وہ بزرگوں کے نزدیک تو ایسے سخت احکام ہے جو نماز نہیں پڑھتا، جیسے الگ احکام شافعیوں کے، امام اعظم ابو حنیفہ کے نزدیک اس سے کم سخت ہے، یوں سمجھو۔ تو قرآن کریم کے ایک حرف کا بھی انکار کفر ہے۔ جو بھی منزل من اللہ ہے حق یعنی جو اللہ کی طرف سے نازل ہوا وہ حق ہے۔ تو اس طرح مطلب اس کے معنی اور مفاہیم اپنے طور پر نکالنا یہ بھی جائز نہیں ہے۔ صرف مفسرین جو ہے نا، جن کو اتنا علم ہوتا ہے، مفسر ہوتا وہی ہے کہ جو ان کے علم اصول یہ سب سے آگاہ ہوتا ہے، وہ جو تفسیر کرے گا نا وہ ویلڈ ہوتی ہے۔ عام عالم بھی تفسیر اپنی طرف سے نہیں کر سکتا، نہ وہ کرے گا۔ شرح حدیث پاک کے عام عالم بھی نہیں کر سکتا، شرح بھی اس کے بھی شرائط ہیں، جو محدثین ہوتے ہیں وہ شرح کرتے ہیں۔ تو اب جب عالم بھی نہیں کر سکتا تفسیر اور شرح، تو اب یہ کہ یہ عام آدمی کیسے کر سکتا ہے؟ تو اس طرح کی باتیں جو کرتے ہیں ان کو توبہ کرنی چاہیے، اور ایسوں کو سننا نہیں چاہیے۔ آپ سنیں گے تو پھر چکر میں آ جائیں گے، خدا نخواستہ پھر اپنا کہیں ایمان کو کچھ ہو نہ جائے۔ بالکل نہیں سنے، میں نے پہلے بھی تاکید کی تھی، صرف سننا رضا چھاپ سنی عالم کو، اس کو سننا ہے، نہیں تو ادھر ادھر ہو جائیں گے، آپ مشکل میں پڑ جائیں گے۔ صدر الشریعہ حضرت علامہ مولانا محمد امجد علی اعظمی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، بہت سے خواہش کے بندے ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جس میں اپنا فائدہ دیکھتے ہیں اسے اختیار کر لیتے ہیں، یہ سمجھ کر نہیں کہ یہی حق ہے، بلکہ یہ خیال کر کے کہ اس میں اپنا مطلب حاصل ہوتا ہے۔ پھر جب کبھی دوسرے میں اپنا فائدہ دیکھا تو اسے اختیار کر لیا، اور یہ ناجائز ہے کہ اتباع شریعت نہیں بلکہ اتباع نفس ہے۔ یعنی جس کو تھالی کا بینگن ایک محاورہ ہے کہ جدھر فائدہ دے گا ادھر لڑک گئے، ادھر فائدہ تو ادھر لڑ کے، ادھر فائدہ آیا تو ادھر لڑ کے، پھر اصلی جگہ پر فائدہ آیا واپس لڑک کے آ گئے۔ تو ہم تھالی کے بینگن نہیں ہیں، ہم تو آقا کے غلام ہیں، جو آقا فرماتے ہیں بس خلاص آنکھیں بند ہیں ہماری، اسی منن والے ہیں، سوچن والے نہیں ہیں۔ آیت کریمہ بھی جو بیان کی ہے لا اکراہ فی الدین، اس کو سمجھنا واضح طور پہ غلطی ہے، کہ مفسرین نے اس مقام تے لکھا ہے کہ اس کا اگلا حصہ ہے کہ قد تبین الرشد من الغی، یہ ہے اسلام قبول کرنے کے حوالے سے، یعنی ہم کسی کو اس پر مجبور نہیں کریں گے کہ وہ اسلام کو زبردستی قبول کرے، اسے دعوت دین دیں گے، نہ یہ کہ جو مسلمان ہو گیا وہ احکام اسلام سے اس کی مرضی ہے کہ جو چاہے لے لے جو چاہے نہ لے۔ یہ اس آیت کا اس سے کوئی تعلق نہیں، یہ آیت ہے کسی کا اسلام کب مقبول ہوگا تو وہ دل سے اسلام لانے پر اس کا اسلام مقبول ہوگا۔ مار کے کسی کو مسلمان نہیں کرنا ہے کافر، جی، جب تک دل میں اسلام آئے گا نہیں، تو مارنے سے وہ اگر ہاں بول بھی دے گا تو مسلمان تھوڑی ہوگا، ہے نا۔ اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، دونوں شرط ہیں، زبان سے اقرار کرے، دل سے تصدیق کرے، تسلیم کرے، درست مانے۔ تو الحمدللہ ہم دل سے تسلیم کرتے ہیں، ہماری سمجھ میں آتا ہے اسلام حق ہے اور اسلام ہی حق ہے، الحمدللہ۔